الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم سب کی اصل کامیابی جنت میں رکھی ہے، اور جنت میں وہی آدمی جائے گا جو تربیت یافتہ ہو۔ دنیا کے اندر جس نے اپنی تربیت کر لی اسی کو جنت میں ٹھکانہ ملے گا۔ وہاں گندگی یا کینہ، حسد، برائی کی کوئی جگہ نہیں ہے، اور تربیت کے لیے ہمیں وہ طریقہ اپنانا ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا تھا۔ ہم سب نے علماء کرام سے سنا اور پڑھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف فرما تھے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے جبریل امین تشریف لائے اور پہلا حکم دیا کہ پڑھو، اپنے رب کے نام سے پڑھو جس نے پیدا کیا۔ انسان کو پیدا کیا لوتھڑے سے، تو سب سے پہلا جو کام ہے اپنی تربیت کے لیے وہ پڑھنا ہے، تعلیم ہے۔ اس کے ذریعے سے ہم اللہ تبارک تعالیٰ کو پہچان سکیں۔ اپنے رب کے نام سے پڑھنا ہے، ایسی پڑھائی جس کے ذریعے سے ہم اپنے خالق کو پہچانیں۔ اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، پھر دوبارہ یہی حکم دیا کہ پڑھو، تمہارا رب بہت دینے والا ہے جس نے قلم کے ذریعے سکھایا۔ ان آیتوں کو نازل کرنے کے بعد جب یہ آیتیں نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اپنے گھر پر۔ اماں جان خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ زملونی زملونی، کمبل اڑا دو۔ جب کچھ سکون ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اماں جان خدیجہ رضی اللہ عنہ سے وہ سارا واقعہ سنایا جو غار حرا میں پیش آیا۔ تو اماں جان خدیجہ رضی اللہ عنہ نے تسلی دی، جس کے اندر جو باتیں فرمائی اس کے اندر ہماری تربیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کس طرح گزری۔ 40 سال جو زندگی نبوت سے پہلے اور اسی طریقے پر نبوت کے بعد جو امت کو تلقین دی ہے، امت کی تربیت کے لیے، تعلیم کے لیے، وہ کیا چیزیں ہیں۔ اماں جان خدیجہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحیم وتقری الضیف وتکسب المعدوم وتحمد الکل وتعین علی نوائب الحق، کہ ہرگز نہیں اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ آپ بڑے اونچے کام کرتے ہیں، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں۔ جو لوگ عاجز ہیں، کمانے سے بے بس ہیں، بے کس ہیں، ایسے لوگوں کو آپ کما کر دیتے ہیں، لوگوں کا بوجھ ہلکا کرتے ہیں، مصیبت زدہ لوگوں کا تعاون کرتے ہیں، جس کو آپ ایک لفظ میں خدمت خلق کہہ سکتے ہیں۔ تو اپنی تربیت کے لیے جس طریقے سے ہمیں قراءت، تعلیم اور ہر اعتبار سے پڑھائی میں لگنا ہے، ایسی اس کے ساتھ ساتھ خدمت خلق میں لگنا ہے۔ ایک ایک مخلوق کی خدمت کرنی ہے، چاہے ہمارے گھر والے ہوں یا پڑوسی، چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم، یہاں تک کہ جانور، ان کے بھی حقوق ہمارے ذمے ہیں۔ تو ہر ایک کی خدمت، اس کے ذریعے ہماری تربیت ہوگی۔ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے جو دوسری وحی فرمائی یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ کھڑے ہو جائیے، لوگوں کو ڈرائیے۔ دنیا کی تخلیق اور تخلیق کا مقصد کیا ہے بتائیے، انذار، لوگوں کو آخرت کے عذاب سے ڈرائیے۔ ہم دنیا میں کیوں آئے، کس نے پیدا کیا اور کیوں پیدا کیا، ہمیں کہاں جانا ہے، ہمارا انجام کیا ہے، ان باتوں کو سمجھائیے۔ اور جو ان باتوں کو مان لے ان کو جنت کی بشارت، اور جو نہ مانے ان کو جہنم کا انذار، جہنم کا ڈر سنانا۔ تو یہ بھی تربیت کے لیے بہت اہم ہے کہ ہم اللہ کی کتاب پڑھیں، سمجھ کر پڑھیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ جو سمجھائیں
ہم اس کو انسانیت کے سامنے پیش کریں، انسانیت کے سامنے دنیا کا مقصد بتائیں کہ ہمارا اصل مقصد آخرت ہے، ہمارا سب سے بڑا مسئلہ آخرت ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا وہ قیام لیل کا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، راتوں کو اٹھنا، اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا اور پھر گڑ گڑانا، دعائیں کرنا، اللہ سے مانگنا، یہ نہایت ضروری ہے۔ تو اگر ہم تربیت کے ان امور کو اپنائیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جو بھی سکھایا ان کو ہمیں سیکھنا اور ان پر عمل کرنا، چلنا، تو اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ وہ ہماری تربیت فرمائیں گے اور جنت میں ٹھکانہ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔